اللہ کا قرآن ہی نقشہ ٹھکنا ہے اور اسی آپ ہی بھی دیکھا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن چونکہ اثر والی کتاب ہے جس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے ذہن میں آ گیا ہے، ترمذی دے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کے نبی ایک موقع تے اے اظہار کرتے ہیں، اپنے دل دا اظہار، اپنا خیال دا اظہار فرما نے الا رجل یحملنی الی قوم لأبلغ کلام ربی۔ وہ کوئی ایجا بندہ آ جاوے جڑا مان لے جاوے اپنی قوم دے کول، اپنے خاندان دے کول، اپنے قبیلے دے، اپنے گھراں دے اندر کیوں لے جاوے؟ اس واسطے لے جاوے کہ لے ابلغ کلام ربی، تاکہ میں انہاں لوگاں قرآن پاک سنا سکاں، قرآن پاک پہنچا سکاں۔ حضور دی چاہت ہوندی ہے کہ میں کسی جگہ بھی ماں کوئی موقع دے تے میں قرآن پاک سنا دیواں، قرآن پاک پہنچا دیواں۔ اس واسطے کہ اس قرآن دے اندر اثر موجود ہے۔ جدوں نجاشی بادشاہ بھی سن رہے، اس دے نال ماحول والے بھی سن دے نے، مسلمان ہلا نہیں، لیکن جو ہی سن دے نے اللہ پاک فرما دے نے اذا سمعوا، 7واں سپارے دی پہلی آیت کھول کے تے پڑھو، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع۔ اے میرے نبی، اے سننے والوں، قرآن پڑھنے والوں، انہاں لوگاں بھی ذرا دیکھو تو صحیح نا، جس وقت اللہ نے جو قرآن نازل کیتا ہے، جس وقت سن دے نے تے انہاں دے دلاں دے اثر ہونا ہے، اکھیاں تو آنسو نکل آندے، ترا اعینہم تفیض من الدمع۔ آج اسے بھی سننے کیا اثر سے بھی کدے جو کوئی اثر ہوا ہے، اس واسطے کہ سمجھ نہیں رہا، غور نہیں کیتی جا رہی۔ اور جس ویلے قرآن تھے اللہ نے عذاب گناہگاراں سے بیان کرنا ہے، کافراں سے بیان کرنا ہے، اساں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پہ اکھیاں چوں آنسو کی تو آمن۔ جدوں قرآن نیکاں واسطے جنت تے محلات بیان کرنا ہے، خوشی نال بھی بعض اوقات رونا آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو، اس واسطے اس قرآن نال اپنا لگاؤ پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے واسطے ہدایت نامہ نازل فرمایا ہے۔ اللہ اساں سمجھنا بھی نصیب فرماوے، اساں پڑھنا بھی نصیب فرماوے۔ اس کے ذریعے گھراں دے اندر برکت آنی ہے، محلے دے اندر برکت آنی ہے، گراں دے اندر برکت آنی ہے۔ اپنی مساجدہ بھی آباد رکھو قرآن پاک کے ذریعے، اپنے مدارس کا اہتمام کرو قرآن پاک کے ذریعے۔ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک گل لکھی ہے کہ جس جگہ تے قرآن پاک پڑھیا جاوے، جس جگہ تے قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہوں ہے، اللہ کی رحمت اس طرح چھکی ہوئی آتی ہے جس طرح مقناطیس اپنی طرف لویا چھکتا، ایسی رحمت آنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مدرسے نے، مسجدہ نے، الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی تسی راتی ستے ہونے یا صبح کی اذان ہوندی ہے، مدرسے کے اندر بچیاں اٹھا دیتا جاتا ہے، اے مولانا شعیب صاحب کا مدرسہ ہے، جا کے دیکھو، رات کے وقت تک قرآن پڑھیا جا رہے ہوں گے۔ کئی عذاب آ رہے ہوں نے، کئی عذاب ساڑھے گناہوں دی وجہ تو کر کے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دے قرآن پڑھنے دی وجہ تو کر کے اللہ علاقیاں تو پورے علاقیاں تو اس عذاباں دور فرما چھوڑتے ہیں۔ اس واسطے کر کے اپنی مساجد دے اندر اپنے مدارس کا اہتمام کرنا، مسجدوں کا اہتمام کرنا کہ تاکہ قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، سارے عذاباں کرو محفوظ ہوا۔ اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کرو اور تلاوت کرواؤ، بچیاں نو قرآن دے قریب آؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر خیر نصیب فرماسی۔